ہو جائے تو ہمارا نقصان کر سکتا ہے، پیر راضی ہو جائے ہمارا فائدہ کر سکتا ہے، تو نفع نقصان اس کے ہاتھ میں مان کر انسان شرک اکبر کر کے ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں مولانا توصیف الرحمان صاحب کی ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شرک کے حوالے سے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے۔ مولانا توصیف الرحمان صاحب نے شرک اصغر شرک اکبر کو بہت ہی بہترین الفاظوں میں بیان کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس سے اپنے دامن کو بچانا بہت ضروری ہے۔ شرک دو طرح کا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ شرک اکبر کیا ہے؟ عبادت کی اقسام میں سے کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ جس طرح اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کو پکارے، اپنے پیر کو، اپنے امام کو، اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، کسی فرشتے کو، جن کو، کسی رسول کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارے گا ان معاملات میں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، تو یہ غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی عبادت ہے، شرک اکبر ہے، انسان کو ملت سے خارج کر دیتی ہے۔ اسی طرح نذر و نیاز اور قربانیاں یہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ عبادت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اگر یہ قربانی پیر و فقیر اور حضرت و شیخ کو، کسی جن کو یا کسی مورتی کو راضی کرنے کے لیے اپنے تصور میں جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے یہ خون بہایا گیا اور اس کے لیے یہ قربانی کی گئی، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ کوئی جنات کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم یہ جانور ذبح کریں گے، جن راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو کر ہماری فلاں فلاں مصیبتیں ٹال دے گا، یہ اس بابا جی کی قبر پہ آئیں گے اور اس کو مرغے کی نیاز پیش کریں گے، شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغے کی نیاز تیرے لیے، یہ مرغے کی قربانی تیرے لیے، اس کے بدلے راضی ہو کر تو بیٹا مجھے عطا کر دے۔ یہ کالے بکرے کی نیاز بابا جی کے مزار پہ جا کر دیں گے، بابا راضی ہوگا، مقدمے میں مجھے بری کر دے گا۔ تو یہ قربانی، یہ خون کا بہانا، یہ ذبح کرنا، یہ نذر و نیاز دینا غیر اللہ کے لیے کہ وہ راضی ہو کر مجھے بہت کچھ عطا کر دے گا یا میرے اوپر آنے والی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دے گا، یہ شرک اکبر ہے۔ کوئی مردوں کو پکارے، کوئی جنات کو پکارے یا کوئی ان سے خوف کھائے، مردوں سے خوف کھائے، یہ بابا جی کی اگر نیاز نہ دی یا پیر صاحب کی 11ویں کا دودھ ہم نے نہ دیا، یہ ہماری بھینس مار دے گا، یا ان کی سہیلی سرکار کے سامنے سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے، اگر صبح صبح ان کو نیاز پہ کچھ نہ دیا گیا، ان کے نام پر ان کی سبیل پہ کچھ نہ دیا گیا، ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بابا چلتی گاڑی کو الٹ دے گا یا ہمارا کوئی بھی بیڑا غرق کر دے گا، کوئی بھی نقصان کر دے گا۔ وہ پیر گھوڑے شاہ کی قبر کا مشہور جھوٹا واقعہ ہے کہ وہاں سے اگر کوئی چوری کی نیت سے کوئی گھوڑا اٹھا لے یا اس گھوڑے کو توڑ دے تو بابا اس کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، بیماریاں ڈال دیتا ہے اس میں۔ تو یہ مردوں کا خوف، وہ مردے جن کے اختیار میں کچھ نہیں،
وہ قبر کے نیچے جا کر مٹی میں دفن ہو چکے ہیں. ولی اللہ ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہے، اور اگر ماجرا الٹ ہے تو تب بھی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اختیار اس کا ختم ہو چکا ہے، اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر مردوں کو اس طرح اختیار والا مانا جائے، اگر ہم نے ان کو راضی نہ کیا، اگر ہم نے ان کے نام کی خیرات نہ کی، نظر و نیاز نہ دی، ان کو راضی نہ کیا، ان کی قبر پہ دیا نہ جلایا، چادریں نہ چڑھائی، پھول نہ چڑھائے، ان کے عرس پہ نہ گئے، ہر سال ایک بکرا ان کے نام کی نظر ہم نے نہ پالی اور ان کو نہ حوالے کی، تو بابا ناراض ہو جائے گا، اور بابا ناراض ہو جائے تو بس پھر تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال لیں گی. یہ ایسا خوف ہے جو اللہ کی عبادت میں اس مردے کو شریک کر رہا ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو مصیبتوں کا نزول چاہے وہ بندے پر کر دے. اللہ ناراض ہو جائے انسان کا معاملہ دنیا اور آخرت کا برباد ہو گیا. لیکن وہ یہی سمجھے کہ پیر بھی ناراض ہو جائے تو ہمارا نقصان کر سکتا ہے، پیر راضی ہو جائے ہمارا فائدہ کر سکتا ہے، تو نفع نقصان اس کے ہاتھ میں مان کر انسان شرک اکبر کر کے ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان ایسے معاملات پر جن پر صرف اللہ قادر ہے کسی اور سے امید لگا لے کہ یہ بابا جی کے مزار پہ آئے ہیں، اب یہ رزق کے خزانے کھول دیں گے، داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، آئے ہیں تیرے در پہ لے کے جائیں گے. یہ بابا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے. اگر اس عقیدے سے آ کر کسی مردے کی قبر پہ آپ نے حاضری دی، اس نیت سے آپ اس مزار پر پہنچے، اس بابے کی قبر پر آئے، ان معاملات میں ان کو قادر سمجھا جو معاملات ایک اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ تو فوت ہو کے دنیا کا کوئی مسئلہ ان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو گئے اگلے جہاں. اولیاء اللہ اگر سفارش کریں گے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے اذن سے، مرنے کے بعد ان کے پلے میں کچھ نہیں. یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ بے اختیار ہے، یہ اتنے لاچار و مجبور ہو کر دنیا چھوڑ کر گئے کہ اپنی طہارت اور استنجا نہ کر سکے، اپنا کپڑے اپنے نہ اتار سکے، اپنا کفن نہ پہن سکے، مر کر چار کندھوں کے محتاج ہو کر قبر تک پہنچے اور پھر اس قبر میں اتارے گئے اور قبر بند کی گئی. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ بابا جی اب نیچے جا کر سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو پکارو تو یہ ملکوں کی مدد کے لیے جنگوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ مصیبتیں دور کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ آزمائشیں ٹالنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بموں کو کیچ کر کر کے دریا راوی میں پھینک دیتے ہیں. تو مصیبتیں اور بلائیں ٹالنے کا یہ عقیدہ ان مردوں کے ساتھ رکھ کر انسان شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اور یہ جرم آج پیروں کے، بزرگوں کے، باپوں کے مزارات پر کھل کے ہو رہا ہے، تھوک کے حساب سے ہو رہا ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے. وہ مشہور قصہ سانگلہ ہل کا آپ نے سنا ہوگا کہ پیر واحد سرکار نے ایک درخت اپنے مزار پہ اگایا تھا. اب قبر پرستوں میں یہ عقیدہ عام پھیلا ہوا ہے کہ پیر اپنے درخت کو جو زمین پہ اندھیری کی وجہ سے گر گیا، کسی کو اٹھانے نہیں دیتا. کرین والے آئے تو ان کی کرینوں کے انجن فیل ہو گئے، کسی کی گاڑیاں خراب، کوئی کاٹ نہیں سکا. یہ شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے اس طرح کے قصے اور کہانی اور جھوٹ. اور جب چیلنج کیا اہل ایمان کو تو اہل توحید پہنچے اور اس درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر لے گئے. نہ بابا کچھ کر سکا نہ کوئی اور کچھ کر سکا، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کرے کیا. جب انسان کے عقیدے میں خرابی ہو
تو شیطان پھر ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور جب اہل ایمان آتے ہیں تو شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو کسی نقصان کے ان کے حوالے سے مالک نہیں، اور نہ ہی ان کے کسی نفع کے مالک ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ پچھلے دور کے مشرکوں کا حال تھا، اور آج کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر، اس کا ارتکاب کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا، ہاں اس کی توحید میں کمی ہوتی ہے، اور شرک اصغر شرک اکبر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ شرک اصغر کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ شرک ظاہر، یعنی وہ شرک جو زبان اور اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو، اس سے مراد شرکی الفاظ اور افعال ہیں۔ شرکی الفاظ کی مثال اپنے سامنے رکھے، کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھائے، حاجن کے دوپٹے کی قسم، اپنے بچوں کے سروں کی قسم، فلاں کی زندگی کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، تیری قسم، بیوی کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا حلف اٹھایا، اس نے کفر کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ اسی طرح کی اور مثالیں، ما شاء اللہ و شئت، ایک صحابی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، و شئت جو آپ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشیت میں اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ مشیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یوں نہ کہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے نہیں چاہا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے نہیں چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب محروم رہا۔ اللہ نے چاہا، بلال کلمہ پڑھ کے آپ کے پیاروں میں شامل ہو گئے، صہیب کلمہ پڑھ کے آپ کے پیاروں میں شامل ہو گئے، سلمان شامل ہو گئے۔ مشیت صرف اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حیات رہیں دنیا کے اندر، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ کوئی اللہ کی مشیت میں رکاوٹ نہیں بن سکا، کوئی شریک نہیں ہو سکا اس پہ۔ ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے صرف وہی ہوا کرتا ہے۔ یہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا۔ صحیح بات کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ کہا جائے ما شاء اللہ ثم شاء فلان، لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے، ثم کہہ کر اس کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دو۔ لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، اس فلاں کو اللہ کے ارادے کے تحت کر دو۔ واو لگا کر اس کو شریک نہ بناؤ، بلکہ ثم لگا کر اس کو اللہ کے ارادے، اللہ کی مشیت کے تحت کرو کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ جیسے اللہ مالک خود بھی فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اصل مشیت اللہ کی ہے، اللہ کی مشیت کے تحت کسی کی مشیت کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ آپ دیکھ لیں بسوں کے اوپر کثرت سے آپ کو یہ نعرے لکھے ہوئے مل جائیں گے، اللہ نبی وارث، اللہ نبی کی مرضی۔ بلکہ اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے، اب تو شرک کر کر کے قوم ایسے برباد ہو گئی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا، آج کے دور کا مشرک تو ان سے چند قدم آگے ہے۔
وہ کیا کہتا ہے؟ جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو، جو قسمت میں نہیں وہ بابا جی سے مانگ لو، پیر جی سے مانگ لو، جو قسمت میں نہیں وہ زہرا سے مانگ لو۔ یہ قسمت کی تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھی۔ حسین سے مانگ لو، حسین تمہیں دے دیں گے۔ فاطمہ الزہرا سے مانگ لو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تمہیں دے دیں گی۔ تو کیا یہ شرک کے اندر مشرکین مکہ کو مات دینا نہیں ہے؟ یہ ان سے بڑھ جانا نہیں ہے؟ شریعت تو یہاں تک ہمیں پابند کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ما شاء اللہ و شئت ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور آج یہ کہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا، تو وہ حسین سے مانگ لو رضی اللہ عنہ وارضا، یا زہرا سے مانگ لو سلام اللہ علیہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو، یا کسی اور پیر بابا سے مانگ لو، وہاں سے مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شرکی اقوال میں سے جیسے انسان یہ کہہ دیتا ہے ما لی الا اللہ وانت، میرے لیے اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اس شخص کو اللہ کا شریک بنایا۔ اور بعض دفعہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں وَهَذَا مِن بَرَكَاتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِكِ، یہ اللہ کی برکت اور تمہاری برکتوں کے تو فعل ہے، اور کہہ کر اس کو بھی آپ نے اس کا شریک بنا دیا، مالک کا، خالق کا، حالانکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب یہ کہنا ہو مَا لِي إِلَّا اللَّهِ، میرے لیے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ثُمَّ أَنْتَ، پھر آپ، اللہ چاہے گا پھر آپ چاہو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے گا وہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی نرم جذبات پیدا کر دے گا، آپ میرا خیال رکھو گے، مجھے کچھ دے دو گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دل تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، پھر آپ کو بھی توفیق نہیں ملے گی میرے ساتھ کچھ نرمی کرنے کی۔ اسی طرح شرکی افعال کی مثال، جیسے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کوئی ہاتھوں میں کڑا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، نظر بد وغیرہ کو ٹالنے کے لیے کوئی تعویذ دھاگا، کوئی منکے، کوئی سیپییں، کوئی گھونگے، کوئی پیتل کے کڑے، کوئی بابوں کے چھلے، کوئی بابوں کی قبروں کی انگوٹھیاں، مندریاں، یہ پہنتے ہیں۔ اگر ان اعمال کے ساتھ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے، پھر تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کے کمال کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ بذات خود مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہاں پر امید غیر اللہ سے لگ گئی۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان کالے کپڑوں کو، ان کالی ٹاکیوں کو، ان دھاگوں کو، ان منکوں کو، سیپیوں کو، گھونگوں کو، مندریوں کو، کڑوں کو، چھلوں کو سبب سمجھا تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو سبب بنایا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ بس یہ پہن لیا، اب یہ کڑا بذات خود، یہ امام ضامن بذات خود مصیبت کو قریب نہیں آنے دے گا، یہ پیر کی انگوٹھی بذات خود اس میں یہ کمال ہے، بابا جی کے پتھر میں، اس کڑے میں، اس چھلے میں، اس مندری میں، اس انگوٹھی میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ اب مجھے نظر بد نہیں لگے گی۔ آپ نے اس کو خود یہ قوت دی، یہ طاقت دی، یا آپ نے غیر اللہ سے امید لگائی اور آپ شرک اکبر کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح شرک خفی، دوسری قسم پوشیدہ شرک، یہ شرک ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ریاکاری، شہرت کی طلب، جیسے کوئی انسان عمل کرتا ہے، اس عمل کے لیے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا تقرب چاہتا ہے اس عمل کے ذریعے، لیکن اگر کسی عمل کے لیے لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہو گیا، یہ شرک خفی ہے، یہ ریاکاری کا شرک ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کوئی انسان لمبی نماز پڑھے کسی کو دکھلانے کے لیے، کوئی صدقہ خیرات کرے اپنی تعریف کروانے کے لیے، کوئی بلند آواز سے ذکر و اذکار کرے لوگوں کے اندر بڑا نیک مشہور ہونے کے لیے، اونچی آواز سے تلاوت کرے تاکہ لوگ اس کی تلاوت سنیں اور اس کی تعریف کریں، اس کے مداح بن جائے، یہ بڑی پیاری آواز ہے۔
ریاکاری جب کسی عمل میں داخل ہو جاتی ہے اس عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا قابل غور، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے متعلق سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا۔ وہ دکھلاوا کسی چیز میں ہو، وہ جہاد کے اندر ہو اور بندہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، نیت یہ ہو کہ میرے چرچے ہوں گے، میری وصیتیں چھپیں گی، لوگوں میں بڑے دھوم دھام سے میرے جنازے ہوں گے، مجھے بڑا بہادر کمانڈر کہا جائے گا، مجھے بڑا بہادر کہا جائے گا، مجھے کمانڈر کہا جائے گا، مجھے صف اول کا لڑنے والا اور موت سے نہ ڈرنے والا، اس طرح کی باتیں ہوگی، یہ شہادت کا عمل بھی گیا۔ کوئی قاری قرآن ہو، کوئی عالم ہو، اور وہ سارا کچھ یہ اپنی صرف شہرت کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، برباد ہو گیا۔ کوئی سخی ہو، کوئی جواد ہو، مال خرچ کرنے والا ہو، نیت یہی ہو لوگ میرے چرچے کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، تو وہ برباد ہو گیا۔ تو پیارے بھائی، جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے وہ عمل تباہ و برباد ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں دنیاوی لالچ ہو اور دنیاوی لالچ کے خاطر کوئی نیکی کر رہا ہے، جیسے کوئی شخص حج کرتا ہے لیکن مال و دولت کی نیت ہے اس کی، کوئی امام ہے دینی کام کر رہا ہے، نماز پڑھنا پڑھانا دین کا کام ہے، کوئی آپ کی خدمت کر دے، اللہ کا بڑا کرم، لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس ذریعے سے روٹی کمانی ہے، یہ عالم بنتا ہے، شرع علم حاصل کرتا ہے اور اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ مولویوں کے بارے میں آ رہے ہیں، ان کو بہت کچھ ملتا ہے تو چلو ہم بھی مولوی بن جاتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، مال دولت امام مسجد بننے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کیسے کمائی جائے، اس ذریعے سے دنیا کمائی جائے، تو پھر سمجھ لیجئے یہ بربادی کا سودا کیا ہے، یہ ہلاکت کا سودا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، تعیس عبد دینار، ہلاک و برباد ہوا دینار کا بندہ۔ دنیا کی طلب میں مرنے والا، اس کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ اسے کہا گیا ہے دینار کا بندہ، اور جو اللہ کے لیے کام کرے وہ تو اللہ کے بندے، عباد اللہ کے بندے، مخلصین، خالص، ایک اللہ کو راضی کرنے والے۔ کہاں اللہ کا بندہ اتنی عظیم نسبت، اور کہاں عبد دینار، وتعیس عبد درہم، درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہوا۔ تعیس عبد الخمیصہ، دھاری دار چادر کا بندہ ہلاک و برباد ہوا۔ تعیس عبد الخمیلہ، ہلاک و برباد ہوا نقش و نگار والی چادر کا بندہ، یعنی دنیا کے پیچھے دوڑنے والا، کپڑوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ ان اعطیا رضیا وان لم یعطا سخطا، اس کو دو تو راضی، اس کو نہ دو ناراض، مل گیا تو بڑا راضی ہے، سیزن بڑا اچھا لگ گیا جی، تراویح پڑھائی تھی اتنے پیسے مل گئے، تراویح پڑھائی کچھ ملا ہی نہیں، جمعہ پڑھائے تھے اتنے پیسے مل گئے، جمعہ پڑھایا کچھ دیا ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا پرستی کے فتنے سے بچا لے کہ پیسے ملے تو راضی، پیسے نہ ملے تو ناراض۔ حالانکہ آپ کی تبلیغ کا، آپ کی تقریر کا، آپ کے قرآن پڑھنے کا، امامت کروانے کا،
دین سیکھنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تقریر کی، تبلیغ کی، لوگ راضی نہیں، اللہ راضی ہو، اللہ عطا کر دے، وہ فریضہ سر انجام ہو جائے، وہ جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے منہج نبوت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری اس دین کو آگے پھیلانے کی، بلغوا عنی ولو آیہ، وہ ادا ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی مسجد ہے، یہاں سے پیسے اچھے ملیں گے، یہ بڑا فلاں جگہ ہے، پیسے نہیں ملے تو دین کا کام ختم، تبلیغ کا کام ختم، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ختم۔ تو مقصد حیات کیا ہے؟ پیسے اکٹھے کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو؟ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، کپڑوں کا بندہ، چادروں کا بندہ، اسے دیا جائے تو راضی ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہے۔ تو یہ نیتوں کی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارادوں اور نیتوں میں شرک کا وجود ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، اور اس سمندر سے بچنے والے، اس فتنے سے بچنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ جس نے اپنا عمل خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کسی اور چیز کا ارادہ کیا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرے اور اپنے عمل کی جزا طلب کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت بھی ہو اس کے دل میں، تو اس نے نیت میں، ارادے میں شرک کیا۔ اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنا سارا عمل، اقوال و افعال، ارادہ و نیت، یہ سب ایک اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے خاص کر لے۔ صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ اس دین کی خدمت کے ذریعے آپ کے دنیا کے مسائل حل کر دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ آپ کا کچن رن رہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ آپ کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور یہی وہ حنیفیت ہے جس کو چمٹنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا۔ یہی ملت ابراہیمی ہے جس کے اختیار کرنے کا اللہ مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والا ہوگا۔ یہی ہے وہ ملت ابراہیمی کہ آپ سب سے منہ موڑ لیں اور ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعمال کریں، آپ کے ارادے میں، آپ کی نیت میں اللہ کی رضامندی ہو۔ اور بڑا ہی بے وقوف ہے وہ شخص جو نیکیے کرے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، دنیا کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کیا دے دے گی آپ کو؟ اللہ راضی ہوگا تو دنیا و آخرت سنور گئی، اور اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ تو پیارے بھائی، شرک اکبر اور شرک اصغر، ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے، ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی توحید کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی اور جہنم کا ایندھن ہے، اور شرک اصغر کرنے والا اگر جہنم میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، بلکہ ریاکاری اور دنیاوی غرض جس عمل میں شامل ہو وہی عمل ضائع و برباد ہوتا ہے۔ شرک اکبر مشرک جان و مال کو حلال کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے اس کے جان و مال حلال نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے اور شرک اصغر سے بھی بچائے۔ خالص موحد بندوں میں، مخلصین میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں وہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔